اور یہ بات یاد رکھیں کہ ذکر کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ذکر قلبی، نمبر 2 ذکر لسانی خفی، نمبر 3 ذکر جہری معتدل، نمبر 4 ذکر جہر مفرط۔ نمبر 1 ذکر قلبی۔ ذکر قلبی کا معنی کیا ہے کہ مثلا انسان اپنی زبان نہ ہلائے اور اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ میں اپنے دل سے اللہ اللہ کہتا ہوں، زبان نہیں ہلا رہا لیکن اپنے دل ہی دل میں اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ ذکر قلبی ہے۔ نمبر 2 ذکر لسانی خفی۔ خفی کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی اتنا آہستہ زبان سے ذکر کرے کہ خود تو سنے لیکن دوسرا کوئی نہ سنے، اتنا آہستہ لیکن کرے زبان سے۔ نمبر 3 ذکر جہری معتدل، ذکر کرے اونچی آواز سے لیکن وہ کھپ نہ ہو بلکہ اعتدال ہو، نہ بہت اونچا نہ بہت آہستہ، درمیانہ، جیسے قرآن کریم میں ہے لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا، کہ میرے پیغمبر جب قرآن کریم نماز میں تلاوت فرمائیں نہ بہت اونچی تلاوت کریں نہ بہت آہستہ کریں بلکہ درمیانی اختیار کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنے مقتدی ہیں امام اس حساب سے تلاوت کرے کہ مقتدیوں تک آواز پہنچے، اتنی آہستہ نہ پڑھے کہ مقتدی بھی نہ سنے اور اتنی زور سے نہ پڑھے کہ مقتدی تو 15 ہیں اور آواز پورے محلے میں جا رہی ہے، درمیانہ راستہ اختیار کرے۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ اونچی قرآن کریم کی تلاوت کرنا ناجائز ہے، اعتدال یہ ہے۔ نمبر 4 ذکر جہر لیکن مفرط کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑا ہوا، اتنی آواز سے شور نکالنا کہ بیمار کو تکلیف ہو، مریض کو تکلیف ہو، نمازی کو تکلیف ہو، سونے والے کی نیند خراب ہو گئے، ساتھ کو اپنے کام میں لگا تو اس کو ٹینشن ہو، اتنی اونچی آواز سے۔ اور جو قرآن کریم میں ہے انہ لا يحب المعتدین، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر ذکر قلبی اور ذکر لسانی اور خفی اور ذکر جہری معتدل یہ شامل نہیں ہے، صرف ایک ذکر کی قسم شامل ہے جسے ذکر جہری مفرد کہتے ہیں کہ بہت اونچی آواز سے پڑھے، یہ حد سے تجاوز کرتا ہے اور اللہ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اور حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ذکر جہری مفرد اعتدال سے بڑھ کے کرنا یہ بھی جائز ہے ایک صورت میں۔ وہ ایک صورت کیا ہے؟ مثلا شیخ تجویز کرے کہ آپ ذکر بہت اونچا کیا کرو، اس کو نیند آتی ہے، اس کی نیند اڑ جائے گی اونچا ذکر کرنے سے، یہ ذکر کرتا ہے تو خیالات وسوسے آتے ہیں، اونچا ذکر کرو تاکہ وسوسے نہ آئے، اس کی توجہ نہیں رہتی، تو شیخ اس کو کہتا ہے یعنی بطور علاج اور بطور دوا کے اگر شیخ تجویز کر دے تو پھر اونچی آواز سے بھی ہو لیکن اس میں نمازی نہ ہو، سونے والا نہ ہو، ساتھ کو آدمی کام کرنے والا نہ ہو، اسی میں حرج نہ ہو، تو پھر جہر مفرد کے ساتھ کرے تب بھی اس کی گنجائش موجود ہے۔ اور ایسی روایات احادیث میں ہیں، ایسی روایات موجود ہیں۔ میں نے بتایا تھا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہیں اور اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہیں، ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اونچی آواز سے، تو ایک ساتھ صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص تو ریاکار ہے اونچی آواز سے، اور فرمایا ریاکار نہیں ہے بلکہ اواہ ہے۔ اواہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت اتنی تیز ہو کہ اس محبت کی وجہ سے دل میں درد محسوس کرتا ہو۔ اور میں کئی دفعہ یہ باتیں کہتا ہوں، بعضوں کو تعجب بھی ہوتا ہے، یہ جو بات سمجھانی نیک آدمی کو بہت مشکل ہے، لیکن جو کسی لڑکی اور لڑکے کے عشق میں مبتلا ہے نا اور روزانہ مرتا ہے اس کو بات سمجھانی بہت آسان ہے۔ ایک آدمی مجازی عشق کے اندر مبتلا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی، دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح جب اللہ کے ساتھ حقیقی محبت ہو تو بس اوقات اس محبت کی درد بندہ دل میں محسوس کرتا ہے، تو جو اللہ کی محبت کو دل میں محسوس کرے اور پھر چیخے، اسے کہتے ہیں اواہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حد سے تجاوز کرنے والا ریاکار نہیں ہے بلکہ اواہ ہے، یہ اواہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اب ذکر کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور اس سے دوڑنا اور بدعت کرانی چاہیے۔ سب سے افضل قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس کے بعد بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، حدیث پاک میں ہے افضل و ذکر لا الہ الا اللہ، اور قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے، اس پر تو دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ پھر بہترین ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، بہترین ذکر استغفار کرنا اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ تو یہ اذکار ایسے ہیں جس کا بندے کو اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مہینے میں ایک جمعرات اس کام کے لیے مختص ہو اور یہاں ذکر کریں، عادت بنائیں
اور پھر واپس گھر جا کر باقاعدگی کے ساتھ ذکر فرماتے رہا کریں اور اس میں مشغول رہا کریں۔ ایک جمعرات جو یہاں دیتے ہیں کوشش کیا کریں کہ بستر ساتھ لائیں، رات آرام یہاں فرمائیں اور اشراق تک کا وقت ہمیں دیں۔ آپ پابندی کے ساتھ مغرب سے اشراق ہمیں دیں، انشاءاللہ قلب اور دل کی تبدیلیاں محسوس فرمائیں گے، گناہوں سے جان چھوٹتی محسوس فرمائیں گے، اللہ کی محبت اپنے دل میں اترتی محسوس فرمائیں گے۔ یہ بات میں کس درد کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں۔ اور پھر آدمی اپنے شیخ کے ساتھ ٹھہرے اور عقیدت کے ساتھ ٹھہرے اور محبت کے ساتھ ٹھہرے تو بالکل اللہ دل کی دنیا انسان کی بدل دیتے ہیں۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔